العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله الأعظم في الأرض أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد عزیزان محترم، میں پھر ایک مرتبہ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا جو ٹاپک تھا حالات انبیاء اور عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام، تو چونکہ حالات انبیاء میں نے عرض کیا کہ ایک سمندر ہے اور اس میں سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی کم پیش کیا، حالانکہ معتبر باتیں اور اس کا جو نتیجہ رزلٹ اور نچوڑ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتا، اس کے لیے کم سے کم 3 عشرے درکار، کم سے کم 30 سے 40 مجلسیں چاہیے، لیکن میں نے یہ انتھم کوشش کی کہ جو اس میں معتبر ہے اور عوام الناس عام لوگ جس سے محروم ہیں میں وہ باتیں آپ کی گوش گزار کروں۔ اب تک آپ نے کیا سنا، میں نے کیا بیان کیا، انشاءاللہ وہ آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ ہماری جو گفتگو ہے جو شروع ہوئی تھی وہ کل کی مجلس میں جناب ایوب علیہ السلام پر آ کر رکی، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایوب پیغمبر وہ نبی کہ جن کا اللہ نے امتحان لیا۔ ویسے تو ہر نبی کا امتحان ہوا، ہر نبی ایگزام دے چکا اللہ کی بارگاہ میں، جناب ابراہیم نے امتحان دیا، جناب نوح نے دیا، لیکن جیسا امتحان جناب ایوب کو دینا پڑے نبیوں میں، اس لیے کہ اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام کو 140 سال کی زندگی دی، 140 سال کی لائف میں 80 سال ایوب نے بڑے سکون سے گزارے۔ کون سی دولت نہیں تھی جو اللہ نے ایوب کو نہ دی ہو؟ میں نے کہا نا کہ ہزاروں ایکڑ زمین، ہزاروں جانور، اونٹ، بکریاں، گوسفند، خچر، اور 400 سے 4000 کے قریب غلام، 400 تو خالی 400 ان کے چرواہے جو ان کی دمبیوں اور بکریوں کو جنگل میں چراتے۔ لیکن اس کے بعد جب شیطان معلوم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ ایوب کی ساری عبادت عیش و آرام کی بنا پر ہے، تو اللہ نے کہا کہ میرے نبی ہر حال میں عبادت کرتے، اور پھر آزمائش ہو گئی کہ ساری چیزیں اللہ نے کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے ایوب سے لے لی۔ اب ایک جملہ سے سن لیں جو کل بیان نہیں کیا
اللہ نے ایوب کو 26 بیٹے دیے، 26 اولاد، 26 بیٹے، 4 بیویاں، 3 بیویاں۔ جب ایوب امتحان میں مبتلا ہوئے، سارا سامان ختم ہو گیا، مویشی مر گئے، جانور مر گئے، مال غائب ہو گیا، کھیتیاں اجڑ گئی، یہاں تک دوڑے، خادم دوڑ کر آیا کہ سرکار آپ کے بیٹے مرنا شروع ہو گئے، جو بیٹے اولاد۔ روایت میں کہ ایوب کے سارے بیٹے انتقال کر گئے، لیکن اس کے باوجود سجدے سے سر نہیں اٹھائے اور ایک جملہ کہہ دیا، پروردگار تو خالق ارض و سما ہے، موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، لہذا تو نے دیا ہے، تو نے لیا، تیرا مال تھا، تو معبود ہے، میں بندہ ہوں، تو بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں، میں کون ہوتا ہوں شکوہ کرنے والا۔ اور ہمارے لیے ایک لیسن مل گیا کہ انسان کو خوشی ملے تب بھی شکر ادا کیجیے، غم ملے تب بھی شکر ادا کیجیے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ تو ذرا سوچیے، جس کے 26 بیٹے، تو اس کے بعد اب ہم چوتھے امام کا ایک فقرہ دیکھتے ہیں، ہمارے چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین زین العابدین کا۔ چوتھے امام کے بارے میں ایک عجب فقرہ، ویسے تو ہر امام کے بارے میں، کہ امام سجاد علیہ السلام جب کوئی خوشی ملتی تب بھی شکر خدا ادا کرتے اور زیادہ، لیکن امام کو جب کوئی غم ملتا تب بھی پیشانی سجدے میں جھکا دیتے۔ اور اہل بیت کے زندگی میں، آل محمد کی زندگی میں عجب جملہ ملتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی پوری زندگی مصیبت، غم، مصائب و آلام، قید، مشقت، بنی امیہ کا ظلم، بنی عباس کا ظلم، جتنا سارے انبیاء نے نہیں اٹھایا اس سے زیادہ اہل بیت کا اس کے پروف ہیں، آپ دیکھیے۔ لیکن ہر مصیبت پر ہر امام، خاص کر چوتھے امام، سجدہ شکر ادا کرتے اور کیا کہتے ہیں، پروردگار تو نے ہم اہل بیت رسول کو اس لائق سمجھا کہ ہمیں امتحان میں مبتلا کرے، اس لیے کہ وہ سب کو امتحان نہیں لیتا، مصیبت سب کو نہیں دیتا، جسے اس لائق سمجھتا ہے کہ یہ صبر کرے گا، شکر کرے گا، اللہ اس کو اس میں مبتلا کرتا ہے۔ یہاں تک روایت میں جس کو دنیا چاہیے اسے دنیا دے دیتا ہے، لیکن جسے دنیا نہیں آخرت چاہیے تو اس کا بیلنس برابر رکھتا ہے، اور اس کی ساری نعمتوں کو ہماری اور آپ کے آخرت کے لیے بچا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ پیٹ کا باہر تو آواز یہ تو نہ کہ تھوڑا مالا پرابلم بھی ہو، تو آپ ذرا سوچیں، یہ جناب ایوب پیغمبر جب ان کا سلسلہ ختم ہوا، میں نے کہا نا کہ اگر ہر نبی کی پوری طرح، میں آئندہ سال میں اس کی جو کمی ہے وہ پوری کروں گا، یہ وعدہ ہے انشاءاللہ۔ ٹاپک کوئی بھی رہے گا اس کو ایڈ کرتا رہوں گا، بیچ میں ڈالتا رہوں گا۔ ایوب کے بیٹے جناب ایوب کی ذمہ داری ختم ہو گئی، امتحان میں کامیاب ہوئے، جتنی نعمتیں چھینی تھی اللہ نے اس سے زیادہ عطا کر دی۔ اب اس کے بعد جناب ایوب کے بیٹے علیہ السلام کون؟ جناب ذوالکفل پیغمبر، ذوالکفل نبی خدا ہے، اور جناب ذوالکفل یہ آگے بڑھے اور اللہ کی طرف سے ایوب کے نمائندے بن گئے۔ ایوب کے بیٹے، ایوب کے فرزند جناب ذوالکفل، اور ایوب نے جاتے جاتے ان کو اپنا جانشین بنا ڈالا۔ جناب ذوالکفل جو ہیں یہ ان کا لقب ہے، نام نہیں ہے۔ ذوالکفل کا نام کیا ہے؟ بشر ابن ایوب۔ ذوالکفل کا جو نیم ہے، نام ہے، وہ بشر ہے، لیکن لقب جو ہے وہ ذوالکفل پڑ گیا۔ جیسے انبیاء اور ائمہ معصومین میں اکثر ایسا ہوتا ہے، مثلا مولا کائنات کے باپ کا نام کیا ہے؟ مولا علی کے والد کون ہے؟ جناب عمران۔ ہم ابو طالب کہتے ہیں، جبکہ ابو طالب نام نہیں ہے، کنیت ہے، طالب کے باپ۔ ایسے بشر نام تھا ذوالکفل کا، بشر ابن ایوب، ایوب کے بیٹے بشر، مگر کچھ ریزن سے نام ذوالکفل بن گیا۔ اب ان کے بارے میں صرف مختصر سن لیجیے ایک خاص خوبی۔ ایوب علیہ السلام کے بیٹے بشر یعنی ذوالکفل، اللہ کے نبی، ایوب کے جانشین، ان کے بارے میں ایک خوبصورت جملہ، زیادہ لائف نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں یہ لکھا، پوری زندگی جناب ذوالکفل پیغمبر نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ ایک بڑی اچھی صفت ہے یہ۔ اتنے پرابلم سامنے آئے لیکن ذوالکفل پیغمبر نے کبھی
غصہ نہیں کیا. شیطان نے ایسی ایسی حرکتیں کی کہ جناب ذوالکفل کو غصہ آ جائے، لیکن جناب ذوالکفل نے غصہ نہیں کیا. اور مولا علی نے خوبصورت جملہ کہہ دیا، مولا علی کیا کہ جب بھی تمہیں غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہو تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ، کچھ نہ ہو تو سجدے میں گر پڑو، اور نہ ہوئے تو پانی ڈال لو، پانی پی لو. اور علی نے کہا غصہ آ جائے تو فوراً وضو کر لو کہ غصہ فوراً دفع ہو جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات بتائی مولا علی نے کہ غصہ جب بھی آ جائے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے تو کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب حالت پوزیشن چینج ہو جاتی ہے تو انسان کا ذہن بٹتا ہے. آپ کسی ٹینشن میں ہیں، لیکن مولا کہہ رہے ہیں، مولا ہمارے اور آپ کے آقا اگر ٹینشن میں بیٹھے ہیں، مثلاً آپ سر جھکائے فکر میں، اور اچانک پیچھے سے کوئی آپ کو دھکا دے تو آپ کا مائنڈ، آپ کی تھنکنگ، سوچ، فکر بڑھ جائے گی. آپ کون آ گیا؟ یعنی جس چیز میں تھے وہاں سے آپ کہیں اور منتقل ہو گئے، شفٹ ہو گئے. آپ کو ٹینشن میں ہے، میں نے آپ کو سوئی چبو دی، اب جو وہ خیال ہے چاہے شیطانی ہو، اچھا ہو، برا، ادھر سوئی چپ گئی یا مچھر نے کاٹا، فوراً آپ کا خیال ادھر چلا گیا. اس لیے مولا علی نے کہا، میری طرف سنیے، آج پوری پبلک بمبئی کی طرف گئی، کل 50 نے ہم سے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم بمبئی جائیں گے. اس لیے کہ آج بمبئی میں جلوس ہوتا ہے، بھائی کلہ سے لے کے زینبیہ تک، باہر قیصر باغ تک لمبا جلوس، اور ٹوٹل پبلک پورے بامبے کی قریب قریب وہاں پر جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود پورے بمبئی میں 50 ذاکر پڑھتے ہیں ایک ٹائم میں، ایک سلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. تو مولا نے کہا غصہ آئے تو پوزیشن چینج کر دو کہ تمہارا ذہن بڑھ جائے گا، ذہن بدلے گا، پوزیشن بدلے گی اور تمہارا موڈ چینج ہو جائے گا. کتنا اچھا فارمولا ہے، اس کو آزمائیے. بھلے آزمائے کیوں، ہم غصہ ہی نہ کریں. کیوں کریں غصہ اپنی زندگی میں؟ اس کے لیے واقعات ہیں. تو جناب ذوالکفل جن کا نام بشر تھا، ایوب کے بیٹے تھے، انہوں نے پوری لائف، ان کی پوری ایج کتنی جناب ذوالکفل کی؟ 95 ایئرس، 95 سال تو زندگی، لیکن 95 سال میں کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی غصہ نہیں کیا. شیطان نے کوشش کی کہ غصہ آ جائے. اور دوسری چیز کیا تھی کہ جناب ذوالکفل ان کی ایک اور صفت تھی کہ غصہ پوری لائف میں نہیں کیا، 95 ایئرس میں. دوسری خوبی کیا تھی؟ بڑے مہمان نواز تھے. اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی مہمان آیا ہے ان کے گھر کے پاس، خاندان میں، گاؤں میں، شہر میں، علاقے میں، تو فوراً مہمان کو پکڑ کے لاتے اور دسترخوان بچھاتے. اب میں اگر آگے جاؤں گا تو پھر ٹاپک بڑھ جائے گا. یہ صفت کدھر کدھر تھی؟ یہ صفت مولا علی میں بھی، یہی صفت ابو طالب میں، یہی صفت عبد المطلب میں، اور یہی صفت جناب ابراہیم خلیل اللہ میں، کہ ابراہیم بھی مہمان نواز. تو بہرحال جناب ذوالکفل غصہ نہیں کرتے. اور دوسری اچھی صفت کہ کوئی بھی مہمان ایسا ہو کہ اگر انہیں خبر ہو جائے کہ مہمان ہے تو پھر جتنے دن رہنا چاہے وہ اس کے لیے دسترخوان بچھاتے، کھلاتے، پلاتے، اور پھر اس پردیسی کو رخصت کرتے. یہ انبیاء کی سیرت ہے جو اللہ کو پسند ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ حدیث کا جملہ ہے کہ مہمان آپ کے گھر جتنا کھاتا نہیں اس سے زیادہ بعد میں آپ کو دے کے جاتا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و اور 95 سال رہ کے جناب ذوالکفل زیادہ حالات نہیں ہے ان کی زندگی کی. یہ دو صفت، مہمان نواز، اور تیسری چیز کیا تھی ان کی؟ غصہ نہیں کیا، مہمان نواز، کوئی مہمان کبھی خالی نہیں گیا. تیسری چیز ہے کہ دو لوگ اگر لڑتے تو فوراً ان کے بارے میں فیصلہ کرتے، مقدمات، جیسے ہم کورٹ میں جاتے ہیں اور جج فیصلہ دیتا ہے، وکیل لڑتے ہیں. جناب ذوالکفل پیغمبر کسی کا بھی کوئی پرابلم ہے، مقدمہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، فوراً حل کرتے. گھنٹوں بیٹھے رہتے، مثلاً بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے حل کرتے. اور ذوالکفل کے بعد اب جناب شعیب پیغمبر آگے بڑھے. جناب شعیب، یہ جناب شعیب علیہ السلام کون ہے؟ یہ بھی سن لیجئے. شعیب نبی خدا ہے، لیکن ایک ذہن میں جملہ رکھیے کہ شعیب کے داماد ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام.
آپ کو آواز آ رہی نا؟ جناب شعیب پیغمبر کے داماد کون ہے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ. اور موسیٰ کون ہے؟ بڑے رسول ہیں، نبی ہیں، اولو العزم ہیں. جیسا میں نے بتایا کہ جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور ہمارے پیغمبر، یہ 5 بڑے بڑے نبی رسول اولو العزم سب سے بڑے. موسیٰ کے سسر خسر جناب شعیب پیغمبر. اس لیے کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے شہر سے باہر نکل کے ایک جنگل میں درخت کے نیچے آئے، وہاں پر لوگوں کی بھیڑ تھی اور دیکھا کنویں کے اوپر لوگ پانی بھر رہے ہیں. پانی بھرنے کے بعد دیکھا 2 لڑکیاں ہیں، 2 لیڈیز، 2 بہنیں، 2 سسٹر، جو کنویں سے پانی بھر نہیں پا رہی. بھیڑ ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں. جناب موسیٰ درخت کے نیچے آرام کرنا چاہتے تھے. لڑکیوں کو دیکھا، انہیں رحم آ گیا، اٹھے اور وہاں سے کنویں کے قریب گئے. ان لڑکیوں سے کہا، عورتوں سے، کہ میں بہت دیر ہو گئی، آپ پانی نہیں بھر پا رہے، اس لیے کہ عورتیں ہیں آپ، لاؤ میں آپ کا پانی بھر دیتا ہوں. اور اتنا بڑا ڈول تھا کہ عورتیں کھینچ نہیں پاتی، 5 آدمیوں کی طاقت چاہیے. جناب موسیٰ آگے بڑھے اور ان دونوں بہنوں کو کنویں سے پانی نکال کر دے دیا. وہ دونوں بہنیں جب گئیں اپنے گھر میں اور اپنے باپ کے سامنے ان کا اخلاق پیش کیا کہ بابا ایک فلاں آدمی تھا کہ بہت دیر سے ہمیں پانی مل نہیں رہا تھا، ایسا ہوتا ہے، آپ کا بچہ کھڑا ہے، سب پانی بھر رہے ہیں، اس کو نہیں مل پا رہا ہے، میں آگے بڑھا، میں نے پانی بھر کے دے دیا، تو جا کے تعریف کرے گا. ایسے دونوں بہنوں نے اپنے باپ سے کہا، ایک شخص نے ہماری مدد کی، پانی کنویں سے نکال کر دیا، اور وہ پانی ڈول کنویں سے ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس میں کتنی طاقت تھی کہ اس نے اکیلے نے پانی بھر دیا. اور وہ لڑکیاں کون تھی؟ جناب شعیب پیغمبر کی بیٹیاں. اب شعیب پیغمبر نے بیٹیوں کے ذریعے موسیٰ کو بلایا اور پھر موسیٰ کو اپنی خدمت میں رکھا، اور بعد میں اپنی ایک بیٹی صفورہ، جناب صفورہ سے جناب موسیٰ کی شادی کر ڈالی، اور یہاں سے جناب موسیٰ جناب شعیب کے داماد بن گئے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. اور یہ بھی سن لیجئے، یہ جناب شعیب کون ہے؟ موسیٰ کے خسور ہیں، موسیٰ ان کے داماد ہیں، لیکن شعیب پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں. کیسے؟ یہ بڑا شرف ہے. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق. اب اور سن لیجئے نیا جملہ. ابراہیم کے تیسرے بیٹے مدین ایک گاؤں کا نام، اور اس لیے گاؤں کا نام ہوا کہ ابراہیم کے تیسرے بیٹے کسی اور بیوی سے مدین تھے، ان کی بنا پر ان کا نام، اس گاؤں کا نام مدین بن گیا. جناب شعیب ابراہیم خلیل اللہ کے پر پوتے، یعنی پوتے کے بیٹے، اور جناب مدین کی نسل سے، یعنی ابراہیم کے بیٹے مدین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے جناب شعیب پیغمبر. اب یہ بھی سن لیجئے، بڑی خوبصورت بات میں کہہ رہا ہوں. جناب شعیب پیغمبر موسیٰ کے خسر، ابراہیم کے پر پوتے، مدین کی نسل سے، جو ابراہیم کے بیٹے مدین، اور جناب شعیب داماد، موسیٰ داماد شعیب کے. لیکن شعیب پیغمبر کا ایک معجزہ دیکھ لیجیے آپ، بڑی خوبصورت بات ہے. اب تک آپ نے یہ چیز نہیں سنی. جناب شعیب جب پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں، آپ سوچئے پہاڑ کتنا اونچا ہے، کوئی پہاڑ کو چڑھ سکتا ہے، لیکن جب یہ پہاڑ کی بلندی پر جانا چاہتے، پہاڑ کی چوٹی پر، تو یہ پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتے. پہاڑ حکم خدا سے خود بخود ٹیڑھا ہو کر جھک جاتا. آپ سوچئے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک نبی کے امام کے مقام کو پہچانیے اور خدا کی طاقت کو پہچانیے. اور یہ دنیا والوں کی وقتی جو ٹیمپر والی یا وقتی چمک دمک ایسے بھی پہچان لیجئے. کیا چمک ہے، کل پھر اندھیرا ہے، اور پھر مرنا ہے، پھر خدا ہے، اور یہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ جناب شعیب جب یہ پہاڑ کی اوپر چڑھنا چاہتے اور پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتے. اب یہ پہاڑ، یہ بلڈنگ، جیسے ہی چاہتے کہ چڑھنے کا ارادہ کیا، پہاڑ خود بخود جھکتا اور اس کی چوٹی زمین پر سجدہ کر دی، اور جناب شعیب سیڑھیوں کی طرح چوٹی پہ چڑھتے، پہاڑ خود بخود کھڑا ہو جاتا. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد.
شعیب پیغمبر کی زندگی کے جو خاص چیز پوائنٹ میں نے ان کی داستان اور حالات سے نکالے، اور یہاں تک کہ جناب شعیب کی زندگی آگے بڑھی اور جناب شعیب 220 سال زندہ رہے، جناب شعیب پیغمبر، اس لیے کہ داماد بھی نبی، خود بھی نبی۔ اب میں جملہ کہہ چکا ہوں، ایک ایک وقت میں 70 نبی آئے، ایک ایک ٹائم میں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے کہا نا وقت نہیں ہے اس کی مصیبت ہے۔ ایک ایک وقت میں 70، 75، 72 نبی آئے، اور ایک ایک ٹائم میں 70 نبیوں کو قوموں نے قتل بھی کر دیا، شہید کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد جناب شعیب 220 سال زندہ رہے، اور جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے جناب موسیٰ یعنی اپنے داماد کو اپنا جانشین بنا ڈالا۔ اے موسیٰ، یہ منصب الہی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ نے موسیٰ کو وحی کر دی کہ آپ میرے نبی ہو، شعیب اپنے بعد تمہیں وزیر بنائیں گے۔ اور جناب شعیب اس دنیا میں 220 سال رہنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں اہل بیت کی فضیلت آپ کو بتاتا، لیکن شعیب پیغمبر کے بعد موسیٰ جانشین بن گئے۔ اب پھر جناب موسیٰ کے بارے میں آپ سن لیجئے، جیسا کہ میں نے بتایا کلیم اللہ۔ اب جو میں نے آیت رکھی اس میں ایک جملہ ہے آیت میں، تیسرے پارے میں کیا ہے؟ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، قرآن کا تیسرا پارہ اسٹارٹ۔ ہم نے بعض نبیوں سے بات کلام اور ٹاکنگ بھی کی، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو جن جن نبیوں سے اللہ نے ٹاکنگ کیا، کلام کیا، اس میں سر فہرست نمبر 1 کون؟ جناب موسیٰ۔ اور اس لیے موسیٰ کا لقب کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، گفتگو بات چیت کرنے والے، ٹاکنگ کرنے والے۔ قرآن نے کہہ دیا جیسے منہم من کلم اللہ ہو، ایسے قرآن نے کہا وہ کلم اللہ ہو موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا۔ لیکن بیچ میں کون ہوتا تھا؟ ٹری، درخت میں کلام پیدا ہوتا تھا۔ خدا اپنی قدرت درخت میں داخل کرتا، درخت بولنے لگتا، اور موسیٰ درخت سے کلام کرتے، انہیں گویا خدا کلام کر رہا ہے موسیٰ سے۔ یہ موسیٰ کا ایک معجزہ۔ اب موسیٰ کے حالات میں اتنا سن لیجئے آپ کے نالج کے لیے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں قرآن میں 24 سے 26 نبیوں کا تذکرہ ہے، لیکن پورے قرآن میں جتنا ذکر موسیٰ کا ہے کسی نبی کا نہیں ہے۔ یہ آپ کے نالج کے لیے پورا قرآن آپ اٹھائیے۔ یہ اہل بیت نے کہا، امام نے کہا کہ جتنا تذکرہ قرآن میں جناب موسیٰ کلیم اللہ کا ہے کسی بھی نبی کا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ موسیٰ 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 قرآن میں، اس لیے کہ موسیٰ کے سامنے بہت حالات پیدا ہوئے۔ پہلی بات یہ سن لیجئے، جناب موسیٰ جو ہیں یہ یوسف پیغمبر سے 400 سال کے بعد نبی بنے، اور جناب عیسیٰ سے 1900 سال پہلے، یوسف کے 400 سال بعد اور عیسیٰ سے 1900 سال پہلے، یعنی موسیٰ نبی کے 1900 یا دوسری روایت میں 1700، 1900 یا 1700 یا 1800 سال کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئیں گے۔ یہ آپ کے نالج میں رہے، یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ جناب موسیٰ آگے بڑھے اور کلیم تھے، جناب شعیب کے داماد تھے، تبلیغ انجام دی۔ لیکن چونکہ جناب موسیٰ کی ولادت کہاں ہوئی؟ مصر میں۔ کہاں پر؟ مصر۔ یہ مصر کی بادشاہت اللہ نے کس کو دی تھی؟ جناب یوسف کو۔ یوسف یعقوب کے بیٹے تھے، اور چونکہ جناب موسیٰ کا سلسلہ کہاں ملتا ہے؟ نسب شجرہ جناب یعقوب کی طرف۔ یہ موسیٰ، یعقوب، یوسف، اسحاق، اور اس کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے 2 خاص بیٹے، ایک اسماعیل، ایک اسحاق۔ ابراہیم کی جو اسحاق کی نسل ہے ذبیح اللہ، قربانی۔ اسماعیل کی نسل میں پیغمبر، مولا علی، ہاشم، عبد المطلب، عبد مناف، ہمارے اہل بیت، ہمارے 12 امام ابراہیم سے۔
اور ابراہیم سے دوسرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں کون؟ یعقوب، یوسف، ذوالکفل، یہ سارے انبیاء، ایوب اور جناب موسیٰ اور عیسیٰ، اور ابھی جو نبیوں کے نام آئیں گے یہ سب کے سب انبیاء بنی اسرائیل۔ تو چونکہ جناب یوسف کے 400 سال کے بعد موسیٰ پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو کہاں پیدا ہوئے؟ جہاں ان کے بڑے دادا یوسف بادشاہ تھے، یعنی مصر میں، اسی مصر میں جناب موسیٰ پیدا ہوئے۔ اچھا، مصر کے ہر بادشاہ کو، یہ آپ کے نالج میں رہے، خاص پوائنٹ ہے، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ آپ نے فرعون سنا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فرعون وہی فرعون جو موسیٰ کے مقابل میں آیا، لیکن وہاں جتنے بادشاہ گزرے یوسف کے بعد سے لے کر 400 سال تک، موسیٰ کے آنے تک، ہر بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ لیکن ان تمام فرعونوں میں سب سے خطرناک فرعون وہی جو موسیٰ کے مقابل میں آیا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ جب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو یہ آخری فرعون سمجھیے، سب سے خطرناک، اتنا خطرناک جیسے ابراہیم کے مقابل میں کون؟ میں نے بیان کیا، نمرود نے اپنے آپ کو خدا کہا۔ ایسے ہی جو آخری فرعون تھا، اس کا نام کیا تھا آخری کا؟ ولید بن مصعب۔ یہ ولید بن مصعب کس کا نام ہے؟ فرعون کا۔ یہ وہ فرعون کہ ادھر موسیٰ پیدا ہوئے اور اس فرعون کی حکومت ہے، یعنی ولید بن مصعب کی، یہ اس کا نام ہے۔ لیکن چونکہ ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے لہذا تاریخ میں اس کا نام فرعون۔ یہ ولید بن مصعب، ادھر موسیٰ پیدا ہوئے، ادھر ولید بن مصعب یعنی فرعون، اور یہ وہی فرعون جو ہماری زبانوں پر ہے۔ اس نے بھی خدائی دعویٰ کیا، اور وہ گل کھلائے کہ جو تاریخ اگر میں بیان کروں تو پورا اشرا ختم ہو جائے۔ اور سوچئے جب اس نے بھی خواب دیکھا، کس نے؟ فرعون نے، ولید بن مصعب نے، جیسے نمرود نے دیکھا تھا ابراہیم کے بارے میں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور تیری حکومت ختم، یہ ولید بن مصعب یعنی فرعون نے خواب دیکھا، سب سے خطرناک فرعون، سب سے خطرناک، خدا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو۔ اس نے جب خواب دیکھا اور نجومیوں نے خبر دی ایک بچہ آئے گا اور جو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، تو اب سنیے، نمرود کی طرح اس نے بھی کہ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کیا؟ جہاں جہاں اعلان کرا دیا کہ جو بچے ماؤں کے شکم میں ہیں اگر وہ پیدا ہو تو فوراً قتل کر دو، اور کوئی بھی بچے کو آگے بڑھنے نہ دو۔ لیکن لبے لباب اتنا سن لیں، نمرود نے 1,00,000 بچوں کو ابراہیم کی وجہ سے قتل کیا تھا، اور فرعون نے موسیٰ کے ڈر سے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا کہ کوئی ان بچوں میں موسیٰ نہ نکلنے پائے۔ قدرت نے آواز دی، بیٹا نمرود تم 1,00,000 مارو اور فرعون تم 70,000 کو قتل کر دو، مجھے ابراہیم کو بھیجنا تھا بھیجا، مجھے موسیٰ کو بھیجنا تھا بھیجا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ 70,000 بچے قتل ہوئے اور جناب موسیٰ پیدا ہو گئے۔ ماں نے ڈر کے مارے کیا کیا؟ موسیٰ کو صندوق میں رکھا، پیٹی میں، ڈبے میں صندوق، اس زمانے میں لکڑے کی صندوق۔ اب صندوق جو ہے وہ کائے میں ڈالی انہوں نے، کائے میں؟ دریا میں، دریا میں، ندی، دریا، دریا کون سا؟ دریا نیل۔ ادھر موسیٰ کی، فرعون جو بادشاہ ہے اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، موسیٰ پیدا ہو گئے۔ موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم سے بچے کو صندوق میں بند کر دیا اور پیٹی میں صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈالا۔ دریائے نیل کے کنارے فرعون نے اپنا محل بنایا تھا، یعنی محل سے اٹیچ یہ محل ہے اور یہ دریا بہ رہا ہے۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی، فرعون کی بیٹی ہمیشہ بیمار بیمار بیمار۔ بڑے بڑے اس زمانے کے طبیبوں نے کہا کہ اس نیل سے ایک انسان برآمد ہوگا، اس انسان کا تھوک یعنی لعاب اگر تمہاری
بیٹی کے جسم سے مس ہو جائے تو اس کو شفا مل جائے گی. بڑی قیمتی بات ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ذرا سوچئے. تو اس نے فرعون نے کیا کیا؟ یہ تو بچے قتل ہو گئے، اس کو کیا معلوم اتنا زمانہ گزرا کہ موسیٰ کب پیدا ہوئے، کب ماں نے صندوق میں ڈالا، کب دریا کے حوالے کیا، اور دریا اس کے محل کے کنارے، اور اس کی بیٹی بیمار. اتنا بڑا خدا نعوذ باللہ، لیکن ایک بیٹی کا علاج نہیں کر سکا. سارے اس زمانے کے حکیم، طبیب، ڈاکٹر جو بھی رہے، انہوں نے کہا خبر دے دی اس کا علاج وجوبی ہو نا، کیونکہ علم ہوتا تھا، اللہ سب کو دیتا ہے وہ علم. کہا ایک دریا سے شخص آئے گا یا ایک انسان، اس کے تھوک لعاب اگر تیری بیٹی کے بدن سے مس ہو جائے تو اس کو شفا ملے گی. اس نے کیا کیا؟ 24 گھنٹے اپنے محل کے دروازہ جو دریا کی طرف کھلتا تھا وہاں پر کنیزوں اور غلاموں کو بٹھا دیا. جو سو رہے ہیں تو جاگنے والے رکھ دیے جیسے رکھتے ہیں، ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے جیسے واچ مین. کہا دیکھو غفلت نہ برتنا، جو بھی انسان بچہ نظر آئے فوراً اسے لے لینا محل میں، اس لیے کہ شفا ملنے والی. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کا صندوق بہتا ہوا آیا، اور فوراً نگاہ پڑ گئی، کنیزوں نے صندوق لیا، خادموں نے، اور یہ ہوا کہ ان کی بیٹی بھی خوش ہو گئی کہ کون ہے لاؤ. اب موسیٰ چھوٹے سے ہیں، فرعون کی بیٹی نے موسیٰ کو گود میں لیا. ادھر قدرت کی آواز آئی، موسیٰ بچپن میں اپنا تھوک بیٹی کی طرف لگا دو. جیسے ہی لعاب اڑ کر اس کی بیٹی کو لگا، اس کی بیٹی صحت مند ہو گئی. اس نے شور و غل مچا کر اپنے باپ فرعون کو آواز دی، دیکھو 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 یہی وہ بچہ ہے جس سے شفا مل گئی. تو مجھے کہنے دیجئے، اگر موسیٰ کی تھوک سے جہاں تک آواز جا رہی، خاموش مت رہنا، اگر موسیٰ کے بچپن کے لعاب سے فرعون کی بیٹی کو شفا مل سکتی ہے تو پھر جن کے صدقے میں انبیاء کو شفا ملی، ان کی محبت میں اگر ہمیں علم و تعزیہ سے شفا مل جائے تو عقیدے پر شک مت کرنا. صلوات پڑھتے پر محمد وجہ سے بیٹی کو شفا ملی. اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کہاں آ گئے؟ محل میں. کس کے؟ فرعون کے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے کہا فضائل آل محمد بہت نکلیں گے، لیکن اب پوائنٹ ایک ہی نکتہ، جو جس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا 70,000 کو مارا، وہی بچہ اس کی گود میں آ گیا. نظام قدرت دیکھیے، وارے خدا وارے خدا. دنیا والے کتنے بھی خدا بنا ڈالے، ہمارا خدا خدا ہے. ذرا سوچنے کی بات. وہی بچہ آیا، بیٹی نے بھی لے لیا. اب فرعون کی بیوی کون ہے؟ جناب آسیہ، جو نیک ہیں، جنتی ہیں. اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ آسیہ کی تاریخ بیان کرتا. جناب آسیہ علیہ السلام بڑا مرتبہ ہے، یعنی شہزادی کونین کے بعد مریم ایک شہزادی کونین کے بعد خدیجہ کے بعد مریم، اور مریم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ جناب آسیہ ہے. پھر اس کے بعد ہاجرہ، سارہ، حوا، یہ سب مرتبے ہیں. فرعون کی بیوی، اب یہ بھی نظام قدرت دیکھیں، فرعون جیسا ڈینجر آدمی اور اس کو اللہ نے بیوی اتنی نیک دے دی، یہ بھی ایک کمال قدرت ہے. کبھی کبھی آدمی اچھا ہوتا ہے، بیوی ڈینجر ہوتی ہے، بیوی مومنہ ہوتی ہے تو شوہر ہسبینڈ ڈینجر ہوتا ہے. یہ بہت چل رہا ہے سب کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ باتیں بڑھی تو آسیہ نے لیا، کتنا پیارا بچہ ہے، فرعون کو بیٹا نہیں تھا. بہرحال باتیں بہت ساری، میں نے کہا نا اگر خالی موسیٰ کے حالات بیان کروں تو اشرا ختم ہو جائے، اشرا لگے گا. وہ موقع بھی آیا کہ ایک مرتبہ آسیہ نے پیار سے موسیٰ کو فرعون کے گود میں ڈال دیا. لو بھائی لو، تمہیں بیٹا نہیں ہے، بچہ لے لو. موسیٰ نے بھی بڑے کمالات کیے. 1.5 سال کے تھے، 1 یا 1.5 سال کے، ہے نا. آئے، بیٹی کو شفا دی، آسیہ نے لیا. آسیہ فرعون کی بیوی، زوجہ، وائف. ایک دن بیوی نے فرعون، جو خدا کہہ رہا ہے خطرناک، لیکن چونکہ آسیہ سے بہت محبت کرتا ہے، کہا لو تمہیں بیٹا نہیں ہے، لو. فرعون نے کہا نہیں بھائی، قدرتی ڈر رہا ہے.
کل ہو سے لے لیا. اب جو موسیٰ کا چہرہ دیکھا، موسیٰ 1 یا 1.5 سال کے، تو فرعون کو بھی پیار آ گیا. موسیٰ مسکرائے. جب یہ بچے مسکرائے تو پیار آتا ہے، تو نبی مسکرائے. لیکن موسیٰ کا بھی دیکھیے، مسکرا رہے فرعون کی گود میں. اب فرعون کی داڑھی پکڑ لی. بچہ داڑھی پکڑ لے تو بڑا خطرناک، اس لیے میں نے داڑھی چھوٹی کر دی کہ کوئی بچہ پکڑ نہ لے. ادھر موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اتنی زور کی پکڑی کہ فرعون کو شک ہو گیا. ابے یہ 1 سال 1.5 سال کا بچہ اور اس نے داڑھی پکڑ لی. اسے پکڑا، ہاتھ لگایا لیکن پکڑ لی. فرعون نے کہا چھوڑ، لیکن نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ بہت طاقت لگائی. اب سوچئے، جھوٹے خدا کی طاقت اور اللہ کے نبی کے بچپن کی طاقت. اتنی زور سے داڑھی پکڑی کہ جیسے چھوڑا تو داڑھی کا چوتھا حصہ موسیٰ کے ہاتھ میں، یعنی چوتھائی حصہ داڑھی کا بال سب موسیٰ کے ہاتھ میں. جیسے آیا تو اس نے مارنا شروع کیا. آسیہ بیچ میں آ گئی. آپ بھی بڑا عجب کام کرتے، بچہ ہے، اتفاق ہے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. اب پھر نتیجہ یہ ہوا کہ میں واقعہ بیان نہیں کر سکتا، باتیں اور ہیں. اور جناب موسیٰ پھر وہیں کے وہیں پروان چڑھے، بڑے ہوئے اور پھر آگے نکلے اور موسیٰ کو عصا دیا گیا. اب یہ بھی سن لیجئے کہ موسیٰ کا عصا مشہور ہے، لیکن یہ عصا موسیٰ کو گفٹ میں کس نے دیا؟ تحفے میں ان کے خود سسر جناب شعیب پیغمبر نے. تو موسیٰ اسی عصا سے بکریوں کو درخت سے پتے، گھاس، ان کی غذا توڑا کرتے تھے. کیا پیارا منظر. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن جب بڑے ہوئے، تبلیغ کو آگے بڑھے، اللہ نے آواز دی موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، بہت ہی اس نے بغاوت کر رکھی ہے. اور اتنا سن لیں، موسیٰ نے ادھر فرعون کے سامنے دربار میں عصا پھینکا. جیسے ہی عصا پھینکا وہ عصا کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا. اتنا بڑا اژدہا کہ اس کے منہ سے آگ نکل رہی. اب جو بھی اس کے سامنے آتا وہ اژدہا کے پیٹ میں. فرعون جو اوپر بیٹھا ہوا تھا اڑی مار کے نیچے آ گیا، کبھی اوپر کبھی نیچے. اژدہا کو دیکھ کے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. اژدہے نے سب کو چھوڑا اور فرعون کا پیچھا کیا. فرعون نے اس کو دیکھا تو منہ کے بل زمین پہ گر پڑا. یا موسیٰ بچاؤ، یا موسیٰ بچاؤ، یا موسیٰ بچاؤ. اب سمجھیے، اب پھر مجھے جواب مل گیا. فرعون کو عقل آ گئی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، آج بڈھے لوگ جوان ہو جائیے. فرعون جیسے کو عقل آ گئی کہ مصیبت پڑنے پر یا موسیٰ بچاؤ کہہ رہا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. جب اژدہا آیا تو فرعون کو اتنی عقل آ گئی، تمیز، کہ اس اژدہے سے اے موسیٰ بچاؤ، اے موسیٰ بچاؤ. تو پھر یہ مسلمانوں کو عقل کب آئے گی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ فرعون اژدہے سے بچنے کے لیے موسیٰ کو پکار رہا ہے، اور موسیٰ جیسے سینکڑوں نبیوں نے جس علی کو پکارا، ہم نہ پکارے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. فرض کے جناب موسیٰ 130 یا 240 سال زندہ رہ کے اس دنیا سے چلے گئے. میں پورا کا پورا موسیٰ کے حالات سائڈ میں رکھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے. اور اس کے بعد جناب موسیٰ کے بعد جناب یوشع بن نون آگے بڑھے. 240 سے 130 سال زندہ رہے، اختلاف ہے. موسیٰ کے بعد جناب یوشع بن نون آگے بڑھے، اور جناب یوشع جو ہے یہ جناب یعقوب پیغمبر کی نسل سے ہیں. اور جناب یوشع نے موسیٰ کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھالی. یہ بھی سن لیجئے کہ جناب یوشع بن نون نبی خدا، اور رشتے میں موسیٰ کے بھانجے یعنی بہن کے بیٹے، موسیٰ ماموں اور یوشع بن نون بھانجے. اور یوشع نے تبلیغ شروع کی، مگر جناب یوشع زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے. 110 سال یا 120 سال زندگی گزاری اور اس دنیا سے جناب یوشع نکل گئے، وفات ہو گئی، اور ان کے حالات زیادہ نہیں ملتے. جناب یوشع کے بعد جناب کالب بن یوفنا آگے بڑھے، اللہ کے نبی. یہ نام آپ نے نہیں سنا، کالب بن یوفنا، یا یوحنا یا یوفنا، لیکن یوفنا زیادہ صحیح ہے. یہ کالب بن یوفنا
اس لیے کہ شعیب کے بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد یوشع، اور یوشع کے بعد کالب، کالب بن یوفنا کے بعد جناب حزقیل پیغمبر آگے بڑھے، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اور حزقیل بن بوری، ان کا نام تھا حزقیل بن بوری، اور حزقیل کے بعد سن لیجیے آپ، حزقیل کے اسی پیریڈ میں جب موسیٰ بھی ہیں، اسی پیریڈ میں جناب خضر پیغمبر بھی اپنا کام کر رہے ہیں، یہ الگ ایک چیپٹر بن جاتا ہے، اس لیے کہ ایک ایک ٹائم میں اللہ نے کئی نبی بھیجے۔ اسی کے آگے پیچھے ذوالقرنین بھی ہیں جن کو اللہ نے حکومت عطا کی، جناب خضر پیغمبر بھی ہیں موسیٰ ہی کے زمانے میں، موسیٰ نے ان سے ملاقات بھی کی، خضر نے کچھ چیزیں موسیٰ کو سکھائی بھی۔ اور خالی اتنا سن لیں کہ جناب موسیٰ اور خضر ان کے حالات بھی بڑے دلچسپ ہیں جو کبھی بیان ہوں گے۔ تو کہنے کے بعد جناب حزقیل کے بعد جو ہے وہ جناب الیاس آگے بڑھے، الیاس پیغمبر، انہوں نے زندگی آگے بڑھائی، تبلیغ کی، مصیبتیں اٹھائیں، ایک دو معجزے دکھائے، اور اس کے بعد جناب داؤد پیغمبر آگے بڑھے۔ یہ داؤد پیغمبر کون؟ جناب سلیمان کے باپ۔ داؤد علیہ السلام فیصلے کرتے، لوگوں کے مقدمے حل کرتے، اور ایک چیز سن لیجیے، سلیمان کے باپ، یہ داؤد علیہ السلام کی جو آواز تھی بڑی خوبصورت، تمام نبیوں میں جناب داؤد کا ایک جملہ مشہور ہے، لہن داؤدی، آپ نے سنا ہوگا، لہن داؤدی۔ جناب داؤد کو کون سی کتاب دیا اللہ نے؟ کون سی کتاب؟ زبور۔ موسیٰ کو توریت دیا، عیسیٰ کو انجیل، اور داؤد کو زبور، اور پیغمبر کو قرآن۔ جناب داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے ہم قرآن کی قرات کرتے ہیں، ہے نا، ذرا سوچیے کیسی ہوتی ہے، جیسے ترنم ہوتا ہے، قرات، مخرج، تلفظ جو قاری لوگ کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بندہ حقیر ایران میں قرات کرتا تھا، میں خود، تو کہنے کا مقصد وہ لہجہ، لہن۔ جناب داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے بیٹھ کر جنگل میں، تو ان کے چاروں طرف چرند پرند جانور جھومنے لگتے۔ آپ سوچئے کتنی خوبصورت بات ہے، داؤد کی آواز میں اتنی خوبصورتی کہ زبور کی تلاوت کرتے تو جتنے چرندے پرندے جانور جنگل کے انسان سب جمع ہو جاتے، وہ اپنا آنکھیں بند کر کے تلاوت کر رہے، اچانک کیا دیکھا کہ سب کے سب پرندے، گائے، بکریاں، چڑیے سب کے سب جھوم رہے۔ یہ انتظام قدرت ہے کہ انسان، جو لوگ کام کر رہے ہیں مشکیزے کے پانی کا مشکیزہ لے جا رہے ہیں، وہ بھی رک گئے اور کھڑے ہو گئے۔ روایت میں جب چوتھے امام قرآن پڑھتے تھے تو بالکل ویسے ہی جیسے داؤد کی تلاوت پر سب جھومتے تھے، امام سجاد جب قرآن پڑھتے تو سارے انسان چرند پرند جمع ہو جاتے اور سجاد کی تلاوت قرآن سنتے تھے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اور پھر داؤد کے اللہ نے بیٹا دیا سلیمان، اور پھر سلیمان کی حکومت تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ کبھی میں پڑھوں گا۔ اور پھر سلیمان کے بعد جناب شابا یا جناب شایا آگے بڑھے، جناب شایا کے بعد جناب حقوق آگے بڑھے، اور جناب حقوق کے بعد ارمیا پیغمبر آگے بڑھے، اور جناب ارمیا پیغمبر کے بعد جناب دانیال پیغمبر آگے بڑھے، اور یہ جناب دانیال پیغمبر یوسف کی طرح کنویں میں ڈالے گئے۔ اب یہ بھی سن لیجیے، کنویں میں یوسف بھی ڈالے گئے، دانیال پیغمبر بھی ڈالے گئے، اور کنویں میں 5ویں امام بھی گرے اور کنویں میں 11ویں امام بھی گرے۔ یہ الگ واقعات ہیں، ذرا سوچیے بچپنے میں۔ تو جناب دانیال آگے بڑھے، دانیال کے بعد جناب عزیر پیغمبر آگے بڑھے۔ اب عزیر پیغمبر کی داستان اتنی لمبی ہے کہ اگر اسے بیان کرے تو کم سے کم 5 مجلس چاہیے۔ عزیر پیغمبر کے بعد، عزیر پیغمبر کے حالات بیان کروں تو چونکہ پھر مائک بند ہو جائے گا۔ عزیر کے بعد جناب یونس آگے بڑھے۔ یہ یونس پیغمبر وہی ہے جو مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے کشتی میں سے، اور اس کے بعد یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھنا شروع کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ یہ وہی آیت ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جو ہم نماز غفیلہ میں پڑھتے ہیں۔ یونس نے پڑھا
ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اور کدو کے درخت کے نیچے آ کر یونس کو نجات مل گئی. ان کے بھی واقعات ہیں. اور جناب یونس کے بعد جناب زکریا آگے بڑھے, زکریا کے بعد یحییٰ پیغمبر آگے بڑھے, یحییٰ کے بعد جو ہے وہ جناب جرجیس پیغمبر آگے بڑھے, اور جرجیس پیغمبر کے بعد خالد بن سنان یہ پیغمبر آگے بڑھے, اور ان کے بعد خزرہ ابن صفوان آگے بڑھے, اور خزرہ کے بعد جناب حضرت عیسیٰ پیغمبر آگے بڑھے. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر زندہ ہے, یہ سب کو پتا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 4 نبی زندہ ہیں, آج بھی زندہ ہیں. جناب الیاس, جناب ادریس, جناب خضر اور جناب عیسیٰ. اور یہ بھی سن لیجئے, یہ چاروں کے چاروں نبی, عیسیٰ تو آسمان پر ہیں, ادریس اور الیاس بھی آسمان پر ہیں, لیکن ادریس اور الیاس زمین پر ہیں, علماء میں اختلاف ہے, لیکن خضر بہرحال زمین پر ہے. لیکن آپ سن لیجئے, پیغمبر نے معراج میں عیسیٰ سے ملاقات کی, اور زمین پر الیاس, ادریس, بہت قیمتی فقرہ دے رہا ہوں آخری مجلس میں, اور یہ اتنا قیمتی فقرہ ہے کہ آج آپ کہیں گے کہ ہمارے کچھ مجلس سننا کامیاب ہو گیا, جو نہیں ہے وہ محروم ہو گئے. یہ جتنے بھی نبی زندہ ہیں, ان سب نبیوں نے, ان تمام نبیوں نے, کس نے, ادریس, الیاس اور خضر پیغمبر جو موسیٰ کے زمانے سے ہیں, یہ سارے نبیوں نے, ہمارے جتنے امام ہیں 12 امام, جب سن لیجئے, اور جو نقطہ خالی مت جانے دیجئے, مجلس ختم کر رہا ہوں, یہ سارے نبی چونکہ پہلے سے زندہ ہیں, لیکن جیسے جیسے جو امام آیا, مولا علی آئے, امام حسن, امام حسین, سجاد, باقر, صادق, کاظم, رضا, تقی, نقی, ہے نا, یہ سارے نبی جیسے جیسے جو امام آتا, یہ سارے نبی اس امام کی خدمت میں جا کر ہاتھوں کو چوم کے آتے. میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیسے سن رہے ہیں؟ کوئی معمولی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں میں اپنی لائف میں پہلی مرتبہ یہ باتیں پڑھ رہا ہوں. یہ سارے نبی کب سے زندہ ہیں, لیکن جب ایک ایک امام آتا تھا باری باری, مولا علی, امام حسن, امام حسین, امامت کا دور جیسے نبیوں کا, تو یہ سارے نبی ہر امام کی خدمت اقدس میں جاتے, 2 زانوں بیٹھتے, اور اہل بیت کے ہاتھوں کا چوم کے بوسہ لے کے ان کی خدمت سے سوالات کے جوابات لے کے واپس پلٹتے. اور اسی لیے پھر سن لیجیے, گفٹ ہے, آج بھی امام زمانہ زمین پر ہے, حجت ہے, اور خضر زمین پر ہے. جب بھی خضر کو کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے تو امام زمانہ کی خدمت میں جاتے ہیں. صلوات پر محمد وآل محمد. اب یہ سلسلہ عیسیٰ سے آ کر پیغمبر پر ختم ہو گیا. پوتی سمپورن ظالم 5 منٹ. اور پھر جناب پیغمبر پر اور پیغمبر کے اہل بیت, اور جو مصائب پیغمبر کو پڑے ہیں اور پیغمبر کے اہل بیت کو وہ کسی کو نہیں پڑے, اور ایسے مصائب کہ پیغمبر کو کہنا پڑا جتنی مصیبتیں میدان نبوت میں میں نے اٹھائی کسی نبی نے نہیں اٹھائی. 5 منٹ. اور نتیجہ ہوا کہ پیغمبر کا سب سے بڑا غم تو کربلا ہے. اور کربلا میں اتنے غموں میں, کربلا میں علی اکبر کا غم, قاسم کا غم, کافروں کو ٹھہرو 2 منٹ. पोती संपूर्ण झाली. आज शेवटचा दिवस आहे. पोलीस डिपार्टमेंटला मी विनंती करतो, फक्त 2 मिनिट मी धर्मगुरु म्हणून विनंती करतो. इधर सबसे बड़ा गम करबला में, पैगंबर के लिए करबला, हुसैन का गम, लेकिन हुसैन के सामने कितना गम, अली अकबर का गम, कासिम का गम, अब्बास का गम. जरा सोचिए, इंसान को बड़ों का इतना गम नहीं होता जितना छोटों का गम होता है. बस 2 ही फिक्रे काफी है. इस साल जो कसर रह गई इंशाल्लाह आइंदा साल पूरी करूंगा. माझी पोती मामी संपूर्ण झाली. मी विनंती करतो फक्त 2 मिनिट. मी जुन्नर शिवनेर शिवाजी महाराज जन्मस्थानचा धर्मगुरू असून विनंती करतो फक्त 2 मिनिट. आणि शेवटची आज पोती आहे, फक्त 2 मिनिट.
दुःखनिंद संपूर्ण झालं. धन्यवाद. बहुत मालूम इतना कि यहाँ पहुँच. इधर पुलिस इंस्पेक्टर खुद सामने आया. हुसैन के लिए सबसे बड़ा गम आप करबला की तरफ मुतवज्जह है. मोमिन की जिंदगी यही है. ये जो हो रहा है ये जिंदगी मोमिन की एक अलामत है. जब तक आपको कोई टेंशन नहीं मिला आप मोमिन नहीं. ये कोई मामूली टेंशन नहीं है कि कितनी बातें रह जाए. तो कहने का मकसद मोमिन करबला के गम में हुसैन के लिए अली अकबर, कासिम, मौला मोहम्मद, अब्बास, हबीब, मुस्लिम इब्न औसजा, खाली इतना ही काफ़ी है. करबला में हुसैन के हाथों पर 6 महीने का बच्चा. अज़ादारों, आपने मेरी मजलिस में एक बात सुनी है. साले पैगंबर की ऊँटनी, जब ऊँटनी को जालिमों ने कत्ल किया तो बच्चा हसरत से आसमान की तरफ देख रहा. कुदरत को भी रहम आ गया, जमीन आसमां कांप उठे. अज़ादारों, जब असगर के गले पर हुरमुला का तीर लगा, हुसैन के हाथों में बच्चा मुनक़लिब हुआ और बच्चे ने करवट बदली. हुसैन ने असगर का खून चेहरे पर मला और उसके बाद नतीजा ये हुआ, ए असगर, इसी खून के साथ नाना के सामने जाऊंगा. अज़ादारों, जब माँ की निगाह असगर पर पड़ी तो एक जुमला कहा, ए परवरदिगार, मेरा बच्चा नाक़े साले से तो कम न था. अरे माँ पर क्या गुजरी, कैसे खाने में गई. हुसैन असगर को लेकर जमीन करबला में दफन करते हैं. परवरदिगार हुसैन की कुर्बानी को कबूल फरमा.